الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات محمد وعلى ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں دل آمادہ ہے تو ذرا اونچی آواز سے دل کھول کر دل کی گہرائیوں سے ان کلمات سے اپنی روح کو اور اپنے پورے وجود کو نورانی کیجئے دوبارہ صلوات بھیجیے بر محمد عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام اللہ کی طرف سے صرف شیعوں کے لیے نہیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات میں موجود تمام مخلوقات کے لیے نعمت عظمیٰ کا نام ہے وہ عظیم ترین نعمت جو ہر مخلوق کو اللہ کی طرف سے فیض پہنچانے کا ذریعہ ہے امام حسین علیہ السلام اللہ کی طرف سے رحمت کا وہ دروازہ ہے کہ اگر کوئی شخص رحمت کے اس دروازے تک پہنچ جائے تو اس کی نجات یقینی ہے نجات کے جتنے بھی دروازے اللہ نے رکھے ہیں ان تمام دروازوں میں سب سے وسیع سب سے کھلا سب سے زیادہ لوگوں کو سمیٹ پانے والا اگر کوئی دروازہ ہے تو اس دروازے کا نام حسین ابن علی ہے جنت کے احادیث میں بہت سارے دروازوں کا تذکرہ ہے باب الصلاۃ باب الزکوٰۃ باب القرآن باب الحج باب العلم بہت سارے دروازوں کا احادیث میں تذکرہ ہے جن سے ہر انسان اپنی روح کی اس کائنات اس دنیا میں تربیت کی نسبت سے جس پہلو سے اس کی تربیت زیادہ ہوئی ہوگی جس پہلو سے وہ اپنی روح کو کمال تک پہنچا چکا ہوگا وہ اس حساب سے اس باب اور اس دروازے سے بہشت میں داخل ہوگا جو شخص حافظ قرآن ہے اور قرآن سے اس نے اپنی روح کو معطر کیا ہے وہ باب القرآن سے داخل ہوگا
جس نے علم کے ذریعے سے اپنی روح اپنے وجود کو نورانی کیا ہے وہ باب العلم سے داخل ہوگا. اسی طرح سے بہت سارے دروازے، میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن روایات کہتی ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کی وسعت کے حوالے سے جو وسعت، جو عظمت، جو پھیلاؤ اور جتنا پھیلاؤ اور کائنات کی ان موجودات کو سمیٹنے کی ظرفیت اور گنجائش حسین ابن علی میں ہے، کسی اور دروازے میں نہیں ہے. اس حوالے سے ذکر حسین عظیم ترین عبادات میں سے. ذکر حسین کا تعلق سب سے زیادہ آپ کی روحوں سے ہے، سب سے زیادہ آپ کے باطن سے ہے. ذکر حسین ایسا ماحول یا ایسی مجلس کا نام نہیں ہے کہ جہاں پر آپ آ کر نیاز کھائیں، چند قطرے آنسو کے بہائیں اور اٹھ جائیں. آنسو بہانا اپنی جگہ عظمت کا باعث ہے. آنسو بہانا اپنی جگہ دل کی پاکیزگی کے اظہار کی علامت ہے. آنسو کا بہنا دل کے نرم ہونے کی دلیل ہے. جو پتھر دل ہوتا ہے آنسو نہیں بہا سکتا. آنسو بہانا بزدلی نہیں ہے، خدا پرستی ہے. آنسو بہانا معنویت اور باطن کی نورانیت کی دلیل ہے. جس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے وہی آنسو بہا سکتا ہے. لیکن حسین کی مجلس جہاں آپ آنسو بہاتے ہیں وہاں پر یہ تمام خوبیاں جمع تو ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ خوبیاں ہدف نہیں ہوتی، ہدف کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے ذکر حسین کے ہدف کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ذکر حسین کی مقصدیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ذکر حسین کے نتیجے میں انسانی کاروان اور قافلے انسانی کو اللہ اور رسول کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کی توجہ چاہوں گا. لگتا یہ ہے کہ تھکے ہوئے ہیں آپ. صلوات بھیجیے بر محمد وعلی ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد. اگر زحمت نہ ہو ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے. آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ کو سونے کی ایک اینٹ مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو ہیرے کا ایک قیمتی ٹکڑا مل جائے آپ کیا کریں گے؟ آپ نے ایک پتھر کا سنا ہوگا، انگریزوں کے دور کا، ہندوستان میں بڑا ہی معروف کوہ نور ہیرا. اگر وہ آپ میں سے کسی کو مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں پر فرق یہ ہے کہ مجھے مل جائے اور میری جگہ ایک جوہری کو، جو جوہر شناس ہے، اس کو مل جائے تو ہم دونوں کے بیہیویئرز میں بڑا فرق ہوگا. جوہری اس کی قیمت کو جانتا ہے، جوہری اس کی اہمیت کو جانتا ہے، اس لیے اس کا بیہیویئر اور طرح کا ہوگا. اور وہ شخص جس کو اس پتھر کی قیمت کا، اہمیت کا نہیں معلوم، اس کا بیہیویئر اور طرح کا ہوگا. پتھر اپنی جگہ وہی ہے، قیمت اس کی وہی ہے، لیکن عدم معرفت اور معرفت کے نتیجے میں بیہیویئر اور اخلاق میں اور رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے. حسین ابن علی علیہ السلام دین اسلام میں اس ستون کا نام ہے کہ
اگر کسی کو حسین ابن علی کی معرفت حاصل ہو جائے تو اس کی فکر سے لے کر اس کی روح تک ہر چیز بدل جاتی ہے، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ اس لیے ذکر حسین میں شریک ہونے والوں کی کئی قسمیں ہیں۔ ذکر حسین سب کرتے ہیں، ذکر حسین کی مجالس اور محافل کا انعقاد ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کرے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ان دنوں میں یا محرم کے پہلے عشرے میں بہت زیادہ مساجد میں ذکر حسین کی کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ آپ نے بھی اشتہارات دیکھے ہوں گے، کانفرنسیں ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں، فضائل سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، داستانیں سنتے ہیں، تاریخ سنتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ذکر حسین کا ایک طریقہ ہے۔ میں سیون گیا تھا، سیون جہاں پر حضرت شہباز قلندر کا مزار ہے، مزار کے احاطے میں مجلس کا اہتمام تھا۔ احاطہ کافی بڑا ہے، لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ جب میں پہنچا ممبر پہ تقریر کے لیے تو مجھے لوگوں کے درمیان سے گزرنا پڑا۔ تو میں نے کیا دیکھا، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے سیاہ رنگ کے علاوہ کوئی اور لباس پہنا ہوا ہو۔ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، ایک طرف مرد ہیں دوسری طرف عورتیں ہیں۔ لیکن عام طور پر جب ہم مجالس میں جاتے ہیں تو لوگوں کا بیہیویئر اور طرح کا ہوتا ہے۔ وہاں پر جب میں گیا تو میں نے لوگوں کے بیہیویئر میں کوئی اور چیز محسوس کی، تھوڑی سی نیگیٹیوٹی مجھے محسوس ہوئی، تھوڑی سی ہلکی سی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ وجہ کیا ہے، یہ محسوسات تھے۔ جب میں ممبر کے سامنے جا کے بیٹھ گیا میں نے میزبانوں سے پوچھا کہ یہ مجھے کوئی نامانوس سی کیفیت میں محسوس کر رہا ہوں، فیلنگز محسوس کر رہا ہوں، مجھے ذرا اس اجتماع کے حوالے سے بتائیں۔ تو مجھے میرے میزبانوں نے بتایا کہ آدھی سے زیادہ یہاں پر جو عوام ہے، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، سارے کے سارے ہندو ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، سارے کے سارے ہندو ہیں، آدھے سے زیادہ۔ جبکہ جو لوگ گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ حضرت شہباز قلندر کے مزار کا جو احاطہ ہے بہت بڑا ہے اور پورا بھرا ہوا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہندو جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا، جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا، لیکن حسین ابن علی کو ماننے پر مجبور ہے۔ اب کیا آپ کا کیا خیال ہے، جب ایک ہندو مجلس حسین میں آتا ہے تو چونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتا ہے؟ نہیں، اس کو بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ جتنی اس کی معرفت ہے اس حساب سے اس کو کچھ نہ کچھ اس محفل اور اس مجلس سے عطا ضرور ہوتا ہے۔ چونکہ یہ دروازہ ان کریم ابن کریم ہستیوں کا دروازہ ہے جہاں پر عقائد دیکھ کر عطا نہیں کیا جاتا، دامن دیکھ کر عطا کیا جاتا ہے، عقائد کی بنیاد پر نہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص ان ذوات مقدسہ کے دروازوں پر پہنچ جائے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اب جب وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تو پھر جو معتقد ہے، جو اہل ولایت ہے، جو اہل امامت ہے، جو امامت کے اس عالمگیر اور خدائی تصور پر ایمان رکھتا ہے، جو ولایت علی کو اپنے لیے دین کی اساس سمجھتا ہے، جب ایسا شخص ذکر حسین کی مجلس میں حاضری دیتا ہے تو کیا وہ خالی ہاتھ لوٹ سکتا ہے؟ خالی ہاتھ کوئی نہیں لوٹتا۔ یہ اس سمندر کی مانند ہے جس میں جو بھی اترے گا اس سمندر کے پانی سے گیلا ضرور ہوگا، وہ سمندر کی مانند ہے۔ لیکن سوال اب یہ ہے کہ جب سب ہی کو عطا ہونا ہے تو مجھ میں اور کسی اور میں فرق کیا ہے؟
میں علی کی ولایت کا معتقد ہوں. ولایت کو میں اسی طرح سے اپنے لیے سرمایہ ایمان سمجھتا ہوں جس طرح سے رسالت کو سمجھتا ہوں، جس طرح سے توحید کو سمجھتا ہوں. تو میری توحید تب تک مکمل نہیں ہے جب تک رسالت اور ولایت پر میرا ایمان نہ ہو. تو پھر مجھ میں اور اس شخص میں جس کے اندر ولایت پیدا نہیں ہوئی، جس کے اندر رسالت پر ایمان پیدا نہیں ہوا، جس کے اندر توحید پر ایمان پیدا نہیں ہوا، مجھ میں اور اس میں ان مجالس میں شرکت کے حوالے سے فرق کیا ہے؟ سلوات بھیجیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. سلوات بھیجیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، برائے حجت خدا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک سب مل کر سلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا علی مولا، علی مولا، لگا نعرہ مکارولا علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری یا علی، محمد والے محمد بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو یاد رکھیے کہ مختلف درجات ہیں انسانوں کے جو ان ذکر کی مجلسوں میں آتے ہیں. کچھ لوگ ان مجالس میں آتے ہیں، بیٹھ کر سنتے ہیں، سننے کے بعد جو سنا ہوا میٹر ہوتا ہے اس پر غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد پھر اگر واقعی ممبر سے معارف اہل البیت بیان ہو تو وہ معارف اس کی روح اور اس کے ایمان کا حصہ بن جاتی ہے. سبحان اللہ. کچھ لوگ آتے ہیں، دور کھڑے رہتے ہیں، جب ماتم ہوتا ہے تو ماتم کے لیے آ جاتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اشک بہاتے ہیں، اور اس کے بعد تبرک کھاتے ہیں، نیاز کھاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں اپنی حاجات کے لیے کہ چلے مجلس حسین ہے، علم سے متوسل ہوں گے، علم کو چومیں گے، بوسہ دیں گے، علم پکڑ کر اللہ سے حضرت عباس کا واسطہ دے کر دعا مانگیں گے، ہماری کوئی دعا قبول ہو جائے گی. آنے والے فرد کی ذہنیت پر اس کا انحصار ہے کہ کون کس نیت سے آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ذہن کیسا ہے؟ جس کا ذہن جتنا چھوٹا ہوگا وہ اس مجلس حسین سے اتنا کم حاصل کرے گا، جس کا ذہن جتنا وسیع ہوگا اس مجلس حسین سے وہ اتنا ہی زیادہ حاصل کرے گا. یہ اس انسان کی ظرفیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ظرف کتنا بڑا ہے. مجلس حسین میں، ذکر حسین میں، یاد حسین میں، عشق حسین میں، محبت حسین میں، ولایت حسین میں، مودت حسین میں گنجائش اتنی زیادہ ہے کہ جس طبقے کے جتنے افراد بھی آئے اپنی ظرفیت کے مطابق بھر کر لے کر جا سکتے ہیں. سلوات بھیجیے محمد وآل محمد. آپ میں سے جو بھی یہاں پر آیا ہے اگر مجلس کے بعد دعا کرے ہو
یقین جانے حسین ابن علی علیہ السلام کے طفیل، اس کی دعا قبول ہوگی اور وہ کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا، آنسو بہائے گا، کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان عزاداریوں کے اجتماع اور ان عزاداریوں میں آنے کا جو بنیادی حکم، فلسفہ، وجہ اور حکمت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی حاجات قبول کروا کر واپس چلے جائیں۔ کیا یہ ہے؟ اگر یہی ہے تو پھر ایک ہندو میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ میں علی ولی اللہ کہتا ہوں اور ولی خدا کے طور پر حسین ابن علی کو زمین پر اللہ کی حجت سمجھتا ہوں۔ پھر مجھ میں اور ایک عام ایسے فرد میں جس کے دل میں حب حسین ہے فرق کیا ہے؟ اس فرق کو جاننے کے لیے حسین کی اس پوری تحریک کو اور حسین کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کلام حسین کو، حسین ابن علی کی یہ تحریک اور اس سے وابستہ ہونے والوں کو نجات کا ملنا یہ یقینی ہے، لیکن درجات میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ درجات میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ جو جتنی وسعت کے ساتھ آئے گا اس کو اتنا وسیع مقام ملے گا، اور جو جتنے چھوٹے مفاد کے لیے آئے گا اس کو اتنا ہی چھوٹا مفاد ملے گا۔ اس لیے جس نے صرف ذوالجناح کا دامن تھامنا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا، جس نے صرف علم اٹھانا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا، جس نے مجلس میں آ کر حسین ابن علی پر آنسو بہانا ہے اس کو اسی حساب سے ملے گا، جس نے ان آنسوؤں کے ساتھ اپنی روح کو پاکیزہ کیا اور نور حسین کو اپنے قلب میں جگہ دی اس کو اس حساب سے ملے گا، اور جو اس سے ذرا اوپر اٹھ گیا اور قافلے حسینی میں شامل ہو کر اپنے زمانے کی کربلا میں کھڑا ہو جائے اور اپنی زمانے کی حسینیت کی حمایت اور یزیدیت کی مخالفت میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی ناموس اور اپنی ہستی لے کر حسینیت کے دفاع کے لیے میدان میں کھڑا ہوگا، یہ کہاں اور باقی لوگ کہاں؟ یہ جو سید الشہداء کی مجلس ہے یہ کلاس درس ہے۔ یونیورسٹی کی جو کلاسیں ہوتی ہیں اس طرح سے سکھانے کا، جب آپ درسگاہ میں داخل ہوتے ہیں اور جب آپ نکلتے ہیں تو ایک طرح کے نہیں رہتے، آپ جب جاتے ہیں تو بہت ساری چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں، جب آپ اندر جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی بہت ساری نادانیاں، بہت سارے سوالات کے جوابات، بہت سارے ابہامات دور ہوتے ہیں۔ نتیجتاً جب آپ نکلتے ہیں وہاں سے تو اس وقت ان موضوعات کے حوالے سے شعور، علم اور آگہی لے کر نکلتے ہیں، اور انسان معاشرے کے اندر اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے جتنا اس کا شعور بیدار ہوتا ہے۔ شعور کی قیمت ہے انسان کی، بدن کی قیمت نہیں ہے۔ شعور کی قیمت ہے انسان کی، اس گوشت پوست کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک شخص 2.5 من کا ہو یا ایک شخص صرف 50 کلو کا ہو، اگر قصائی کے ہاں بیچنا ہو تو گوشت جتنا زیادہ ہوگا اتنی قیمت ہوگی، لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں تولنا ہو تو عقل جتنی زیادہ ہوگی اتنی قیمت ہوگی، ادراک جتنا زیادہ ہوگا اتنی اس کی قیمت ہوگی، شعور جتنا زیادہ ہوگا اتنی اس کی قیمت ہوگی۔ یہ جو مجلس حسین ہے شعور انسانی کی بیداری کا ذریعہ ہے۔ یہ جو مجلس حسین ہے معرفت انسانی کی بیداری کا ذریعہ ہے، معرفت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ ان مجالس سے کیا ہوتا ہے؟ ان مجالس کے نتیجے میں آپ حسین ابن علی کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ
اگر آج کی دنیا میں حسین ابن علی موجود ہوتے تو کہاں کھڑے ہوتے، اور اگر آج وہ کھڑے ہو جائیں تو پھر میں کہاں کھڑا ہو سکوں گا؟ یہ آپ کو کون سی چیز سکھاتی ہے؟ یہ آپ کو یہی عزاداری سکھاتی ہے، یہی مجلس حسین آپ کو سکھاتی ہے۔ مجلس حسین آپ کے اندر شعور حسینی پیدا کرتی ہے، مجلس حسین آپ کے اندر غیرت حسینی پیدا کرتی ہے، مجلس حسین آپ کے اندر شجاعت حسینی پیدا کرتی ہے، مجلس حسین آپ کے اندر حمیت حسینی پیدا کرتی ہے، مجلس حسین آپ کے اندر حریت حسینی پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ اعلیٰ ترین انسانی اقدار حاصل کرنا چاہیں تو آپ کو پوری تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے یہ پوری تاریخ انسانیت میں جتنی اعلیٰ ترین صفات، جتنی اعلیٰ ترین قدریں، جتنے اعلیٰ ترین نمونے کربلا میں عاشور کے دن حسین کے سائے میں یکجا نظر آئے، پوری تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور یہی چیز آپ کو حسین سے جوڑتی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بلند آواز میں بولی گا، لبیک یا حسین، 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 علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، نعرہ حیدری، ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ صلوات، میں بار بار یہ عرض کروں گا آپ سے کہ صلوات بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی کا نام ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بہت ساری مشکلات کی کنجی، ان مشکلات کے دروازے کو کھول کر حل کرنے کی کنجی کا نام صلوات ہے۔ اگر آپ درد سے نجات چاہتے ہیں تو صلوات بھیجیے، اگر آپ روح کی تسکین چاہتے ہیں، اگر آپ عقل میں اضافہ چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اگر آپ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں قبولیت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی عبادتوں کو معراج قبولیت پر دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی روح کی تازگی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے باطن کو نورانی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اگر آپ حاجات کی قبولیت چاہتے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ جن خواہشات تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں، ان تمام خواہشات کے دروازے پر لگے ہوئے تالے کی ایک ہی چابی ہے، جس کو محمد و آل محمد پر درود کہتے ہیں۔ اس لیے درود اور صلوات کو آپ کبھی بھی ہلکا نہ لیجئے۔ ایک روایت سنا دوں آپ کو، آپ کا جو رسپانس ہے وہ ذرا ڈھیلا ڈھالا ہے، لگتا ہے بہت تھکے ہوئے۔ آپ کو ایک روایت سنا دیتا ہوں، صادق آل محمد علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر جانے کے واقعے کے حوالے سے بیان فرمایا، اسی درود شریف کے حوالے سے، صلوات کے حوالے سے فرمایا کہ جب نبی کریم عالم معراج پر تشریف لے گئے تو ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، بہت بڑا معجزہ۔ جب آپ آسمان کے ایک ایسے حصے پر تشریف لے گئے جہاں پر آپ نے دیکھا ایک عجیب و غریب خلقت کا فرشتہ موجود ہے، اس نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا۔ آپ نے دیکھا باقی فرشتوں سے اس کی خلقت بڑی مختلف ہے،
کیسے؟ اس فرشتے کے دونوں جانب 10-10 ہزار بازو ہیں اور ہر بازو کے آگے 10-10 ہزار ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ کے آگے 10-10 ہزار انگلیاں ہیں، یعنی ایک طرف اسی تعداد میں اور دوسری طرف بھی اسی تعداد میں۔ رسول کریم نے پوچھا کہ اے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ جو ساز و سامان کے ساتھ خلق فرمایا ہے یہ کیوں ہے؟ اس کا فائدہ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 کام سونپے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے سارے کاموں کی ذمہ داری فرشتوں کی ہوتی ہے، ہمارے حاجات ہوں، ہماری دعائیں ہوں، ہمارے ارزاق ہوں، ہماری روزی ہو، ہماری سانسیں ہوں، ہماری عبودیت اور بندگی ہو، ہماری محنت ہو، جہاں جہاں جس جس کام کا تعلق عالم ملکوت سے ہے اس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہاں پر فرمایا، پوچھا کہ تمہارے اس خلقت کی وجہ کیا ہے؟ کہا 2 کام۔ کہا وہ کون سے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پہلا کام جو سونپا ہے وہ یہ ہے کہ آسمان سے زمین پر بارش کے گرنے والے قطروں کا حساب رکھوں۔ کہا اچھا کیسے؟ کہا یہ جو اوزار اللہ نے دیے ہیں ان کے ذریعے سے میں اس کا حساب رکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ طول تاریخ میں زمین کی خلقت سے لے کر آج تک جتنے بارش کے قطرے زمین پر گرے ہیں، صحراؤں میں کتنے گرے، پہاڑوں پہ کتنے گرے، سمندروں میں کتنے گرے، شہروں میں کتنے گرے، آبادیوں میں کتنے گرے، جنگلوں میں کتنے گرے، سب کا حساب میرے پاس موجود ہے۔ اچھا تو دوسرا کام، دوسری ذمہ داری؟ کہا کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ جس کسی محفل میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لوگ مل کر درود بھیجیں، اس درود کا ثواب بھی تم نے لکھنا ہے۔ عرض کیا، جب یہ عرض کیا نبی کریم نے پوچھا پھر تم اس کا حساب رکھتے ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس آسمان سے زمین پر گرنے والے تمام بارش کے قطروں کا حساب ہے، لیکن کسی ایک محفل میں بھی جب آپ کے مؤمن امتیوں نے کہیں آپ پر درود بھیجا تو اس ایک محفل کے ثواب کو آج تک میں گن نہیں پایا۔ اس لیے یاد رکھیے یہ جو درود ہے، یہ جو صلوات ہے، یہ خاص ہے اہل بیت نبی سے، اور ایسی عبادت ہے جس کی نظیر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم اپنے مرحومین کے لیے کوئی تحفہ بھیجتے ہو، جب ہم یہاں پر کام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کبھی فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، غریب کا پیٹ پالتے ہیں، کسی یتیم کو پیسے دے دیتے ہیں، کسی بیوہ کی مدد کر دیتے ہیں، اور پھر جو ثواب ہے وہ ثواب ہم ہدیہ کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے۔ یہ سارے کام ثواب کے ہیں بلا شک، لیکن بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جو خوشی، جو سرور ایک میت اور ایک مرحوم کو عالم برزخ میں اس دنیا میں پڑے ہوئے صلوات کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہے، کسی اور عمل سے اتنا فائدہ کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے جب صلوات بھیجیں تو اس عقیدے ایمان کے ساتھ کہ اس صلوات کے اندر ہزاروں مشکلات کا حل موجود ہے، اور پہلا سب سے بڑا موضوع اس کا یہ ہے کہ آپ کے دلوں کو محمد و آل محمد سے جوڑنے کا باعث بنتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم، ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، عزاداری کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا،
عزاداری سید الشہداء میں ظرفیت اور گنجائش موجود ہے. جو جتنا ظرف لے کر آئے گا اتنا اس میں سے حاصل کرے گا. محبت اہل البیت، محبت حسین، محبت شہداء کربلا میں وہ گنجائش موجود ہے. اب جو جتنا دامن پھیلا کر آئے گا اتنا وہ حاصل کرے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ ہم کس مقصد کے لیے کتنا دامن پھیلا کر آئے ہیں. اگر ہم نے حسین کو سمجھا ہو، حسین ابن علی کے کلام کو سمجھا ہو، حسین ابن علی کے خطبوں کو سمجھا ہو، حسین ابن علی کے ان مکتوبات اور خطوط کو سمجھا ہو جس سے آگے ہم تک ان کا میسج پہنچا ہے، تو پھر ہمارا بیہیویئر، ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ بالکل بدل جاتا ہے. لیکن صرف ثواب، ٹھیک ہے وہ ثواب ہے، ثواب تو اس ہندو کو بھی ملے گا، یعنی اس کو بھی اجر ملے گا اس عمل کے نتیجے میں. مسلمان کو بھی اجر ملے گا. اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. قانون قدرت ہے کہ اس دنیا میں، اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں جو بھی کوئی نیک کام کرے گا اس کو اس نیک کام کا اجر یہاں پر ضرور ملے گا، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا مسلمان ہو. اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. لیکن ایک شیعی علی اور شیعی حسین کا اجر کہاں، اور ایک دوسرے فرد کا اجر کہاں جو یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ میں جس کی بارگاہ میں حاضر ہوں وہ میرا سلام سن رہا ہے، میرا کلام سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے قلب کی کیفیات سے آشنا ہے، جو کچھ میرے دل پر گزرتی ہے وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور جب میں پکارتا ہوں تو جواب بھی دیتا ہے. ایسا شخص اور وہ شخص جو صرف محبت کی کشکول لے کر آتا ہے، ان میں آسمان زمین کا فرق ہے. صلوات بھیجیے بھائی محمد والے اس لیے حسین ابن علی کا دروازہ بہت وسیع دروازہ ہے. اس دروازے سے جو بھی داخل ہوتا ہے اس کی مشکلات بہت کم ہوتی ہیں. جو اس دروازے کو چھوڑتا ہے اس کی مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے ہم روایات میں پڑھتے ہیں اگر کوئی شخص حسین ابن علی کی زیارت کرے، زیارت کا مطلب صرف کربلا میں زیارت نہیں ہے، صرف کربلا میں نہیں. جو شخص کربلا نہیں جا سکا، امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جوان عراق سے اٹھ کر آیا، کچھ دیر بیٹھا، امام نے اس سے عراق کے حالات پوچھے، اس نے جواب دیا. فرمایا کہ کیا تم میرے جد حسین ابن علی کی زیارت کو جاتے ہو؟ عرض کیا یا اپنا رسول اللہ جی بڑا چاہتا ہے، لیکن جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے آگے ناصبی آبادیاں ہیں، ناصبیوں کی، وہ حب حسین کی راہ میں مشکلات کھڑی کرتے ہیں، اور جو بھی حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جائے ان کو روکتے ہیں اور مارتے ہیں. لہٰذا میں اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کربلا جا نہیں سکتا. تو فرمایا کہ پھر تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں گھر کی چھت پہ چڑھتا ہوں یا کھلی فضا میں جاتا ہوں، وہاں پر جا کے بیٹھتا ہوں، بیٹھ کے کربلا کی طرف رخ کر کے حسین ابن علی کی بارگاہ میں سلام کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عرض کیا میں یوں سلام کرتا ہوں. فرمایا کہ تمہاری زیارت اس بارگاہ میں قبول ہے، تمہاری زیارت اس بارگاہ میں قبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو آپ کا دل جڑتا ہے حسین ابن علی سے، یہ جو آپ کی روح جڑ جاتی ہے حسین ابن علی سے، اس روح کے جڑنے میں زمینی فاصلے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتے. ہو سکتا ہے
یاد رکھیے، ہو سکتا ہے کوئی شخص کربلا میں ہو لیکن حسین سے محروم ہو. توجہ ہے آپ کی؟ کوئی شخص ہو سکتا ہے کربلا میں جیتا ہو، 50 سال کربلا میں زندگی بسر کرے، لیکن حسین کے فیض سے محروم. کیا کربلا میں یزیدی لشکر کے سپاہیوں کے مردہ لاشوں کو گاڑا نہیں گیا، دفن نہیں کیا گیا؟ ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا حسین ابن علی سے؟ نہیں. جو حسین پر ایمان نہیں رکھتا، جو حسین کے عشق میں مبتلا نہیں ہے، کربلا میں رہتے ہوئے بھی وہ حسین کے فیض سے محروم ہے. لیکن جس کا دل حسین سے جڑا ہوا ہے، جس کی روح حسین سے متصل ہے، اگر وہ کربلا میں نہیں ہے، افریقہ میں ہے، لاہور میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے، تربت میں ہے، کسی ایسے دور ترین علاقے میں ہے، لیکن اگر اس کی روح جڑی ہوئی ہے تو وہ کربلا میں بھی ہے، اور اس کا دل کربلا ہے، اور اس کا دل حسین کا گھر ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہ اس کے ظاہری فائدے ہیں، انڈیویجول، انفرادی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ حسین ابن علی سے جڑنے کا مطلب کیا ہے، حسین ابن علی سے اتصال کا مطلب کیا ہے. آپ سب کے جیبوں میں موبائل موجود ہے. آپ کا موبائل بیٹری اس کی فل بھی ہو، لیکن اگر سگنل بند ہو جائیں تو وہ موبائل کوئی کام کر سکتا ہے؟ جی پوچھ رہا ہوں آپ سے، جواب تو دے دو. کوئی کام کر سکتا ہے موبائل؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ بیٹری ہونے کے باوجود، بیٹری یعنی اس کا بدن زندہ ہے لیکن وہ بدن کسی کام کا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تاریں ادھر سے جڑی ہوئی نہیں ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ یہ بالکل زندہ اور چھوٹی سی مثال ہے آپ کے روٹین کی زندگی کی. جو شخص کہیں پر بھی بستا ہو، اگر اس کی روح کی تار حسین ابن علی سے جڑی ہوئی نہیں ہے تو وہ چلتا پھرتا لاشا ہے، زندہ انسان نہیں ہے. زندہ انسان ہونے کے لیے اس کی روح کا حسین سے جڑنا ضروری ہے. اور جب یہ روح جڑ جاتی ہے، توجہ چاہیے آپ کی، جب یہ روح جڑ جاتی ہے تو پھر حسینی صفات، حسینی اوصاف، حسین کی خصوصیتیں، حسینی اقدار، حسینی ویلیوز اس جڑنے کے نتیجے میں ادھر سے ادھر اس ظرف اور اس برتن کی ظرفیت اور گنجائش کے مطابق ٹرانسفر ہونے لگتی ہیں. جتنا آپ کا برتن ہے اتنا ادھر سے فیض پہنچتا ہے. اپنا برتن بڑا کریں گے تو زیادہ فیض پہنچے گا، چھوٹا رکھیں گے تو کم فیض پہنچے گا. اب یہ مجھ پر اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنا برتن کتنا بڑا کرتے ہیں. حسین ابن علی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. حسین ابن علی علیہ السلام سے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کربلا 61 ہجری میں واقع ہوئی، اگر وہی کربلا 1443 ہجری میں لاہور میں برپا ہو تو حسین کے وہ جیالے، وہ متوالے، وہ عاشق، وہ محب جن کی تاریں حسین سے جڑی ہوئی ہیں، کربلائے لاہور میں کھڑی ہو سکیں، وہ روحیں کھڑی ہو سکیں. اگر ہو جائیں تو حسینی ہیں، اگر ہو نہ پائیں تو پھر بھکاری تو ہیں، حسینی نہیں ہے. حسین کی بارگاہ میں بھکاریوں کی کوئی کمی نہیں ہے، سارا عالم ان کی بارگاہ میں بھکاری ہے. لیکن بھکاری میں اور حسین کے شیدائی میں، بھکاری میں اور حسین کے عاشق میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے. جو بھکاری ہے وہ صرف اپنے لیے مانگتا ہے، لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ گردن کٹاتا ہے، خون بہاتا ہے، حسین کی اس تحریک کو حیات دیتا ہے، اپنے آپ کو قربان کرتا ہے،
کے قدموں میں قربان ہو کر. لبیک یا حسین 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 حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد محمد والے محمد بلند در صلوات. اس لیے یہ یاد رکھیے حسینیت کیا ہے، اس کو ان عزاداری کی مجالس کے ذریعے سے سمجھیے کہ حسینیت کیا ہے. چند مجلسوں میں شریک ہونا، چند مجلسیں پڑھنا حسینیت نہیں ہے. حسینیت یہ ہے کہ میرا دماغ، میری سوچ حسین کی عکاس بنے. کیسے؟ حسین جو چاہتے ہیں وہاں پر میں کھڑا ہو جاؤں. حسین جہاں چاہتے ہیں وہاں پر مجھے کھڑا پائیں، بلانے کی ضرورت نہ پڑے. بلانے کی ضرورت نہ پڑے. حسین جو چاہتے ہیں وہ میں کر کے دکھا دوں، کہنے کی ضرورت نہ پڑے. حسین کو جو محبوب ہے وہ میرے اعمال سے صادر ہو، ان کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے. یہ ہم کہاں سے حاصل کریں گے؟ انہی مجالس کے ذریعے سے. انہی مجالس سے ہماری روح کے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی. یہ جو آنسو ہے، یہ آنسو انہی پاکیزگیوں کی ابتدا ہے. جب آپ آنسو بہاتے ہیں یہ صرف درد کا اظہار نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کے گناہوں اور کدورتوں کو پاک کر کے اس قلب کو آئینہ بنانے کا آغاز ہے. جب آپ کا دل آئینہ بنے گا تو حسین وہاں پر تشریف لے آئیں گے. یہ دل حسین کا گھر ہے. اس دل کو جب تک ہم پاک نہیں کرتے حسین اس دل میں آ نہیں سکتے. حسین پاک ہے یا نہیں؟ طاہر ہے یا نہیں؟ مطہر ہے یا نہیں؟ پاکیزہ ہے یا نہیں؟ تو جس دل میں کچرا ہو وہاں پر وہ نہیں آئیں گے. اس لیے اس دل کو تمام تر گندگیوں سے پاک کرنا انہی عزاداری